علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہماری کتاب ریاض الصالحین جاری و ساری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھے تو ایک دن پہلے رکھے یا اس کے ایک دن بعد بھی رکھ لے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بھی سوائے جمعے کا روزہ نہ رکھے، ایک روزہ اور ملائے۔ صرف جمعے کے دن کے روزہ رکھنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ کیونکہ یہودی جو تھے وہ صرف جمعے کے دن ہی روزہ رکھا کرتے تھے، تو اب ان سے مشابہت نہ ہو جائے، ہمارا تمہارا عمل ان سے ملنا شروع نہ ہو جائے، تو لہذا تم نے فرق کرنا ہے کہ ایک روزہ تم نے اور ملا کے رکھنا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ غیر مسلم کا کوئی طریقہ جو اسلام کے خلاف ہو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ یہودی نصارہ کا وہ طریقہ جو اسلام کے خلاف ہو، مسلمان کا کوئی عمل اس جیسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچایا جا رہا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت جویرہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ عنہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ بھی وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن میرے گھر تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے دن متعین کر رکھے تھے کہ ایک دن فلاں کے ہاں، ایک دن فلاں کے ہاں، ایک دن فلاں کے یہاں۔ اگر کوئی ایک سے زائد بیوی رکھے تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے جو شرعی تقاضے ہیں۔ تو فرماتی ہے کہ جب میرے یہاں تشریف لائے تو میں روزے سے تھی اور وہ جمعے کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کل کا روزہ رکھا تھا؟ آپ فرماتی کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کل کا روزہ نہیں رکھا، یعنی کہ جمعرات کا روزہ میں نے نہیں رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا ہفتے کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، پھر ایسا کرو تم افطاری کر لو، یعنی کہ چھوڑ دو اس روزے کو۔ روزہ جیسی عبادت جو رب کو پسند ہے، روزہ جیسی عبادت جو خالق کائنات کو پسند ہے، اس سے منع کیا گیا محض اس لیے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ سرمائی بات آپ کے ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یہ بھی سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے۔ ان میری اسلامی بہنوں کو چاہیے جو ہماری گفتگو سنیں گی جب یہ اپلوڈ ہوگی تو، کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شوہر کی کس قدر تقریم ہے، اور وہ ہم سری کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے حقوق ہم مردوں کے برابر لیں گے نہیں۔ تو یہ غیر ملکی جو ایجنڈا ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں، جو اسلام نے بہترین دین تمہیں دیا ہے بس اس کو بنا لیں۔ تو کوئی نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر بولیے نہیں رکھ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو اس کی حاجت ہو، وہ روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہو، شوہر کو حاجت ہو اور وہ روزہ رکھ لے، تو اس لیے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ یہ دین کی بات کب سیکھیں گے؟ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کوئی عورت اگر تندور پر روٹی لگا رہی ہو، چولہے پر یا تندور پر، اور شوہر اس کو بلائے، اسے چاہیے کہ فوراً اپنے شوہر کے پاس آئے۔ شوہر کا مرتبہ اس کو غور کرنا چاہیے کہ نفلی روزہ بھی وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بولیے نہیں رکھ سکتی۔ آخری بات اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ دین اسلام جو ہے ایسا پیارا دین ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا مکے میں، 13 سال مکے میں گزارے، پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے، 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے،
تو دین چونکہ مدینے میں پورا ہو چکا تھا، قرآن نازل ہو چکا تھا، تمام شرعی احکام نازل ہو چکے تھے، تو یہی دین اسلام مکے والوں کے لیے بھی کافی رہا اور مدینے والوں کے لیے بھی رہا۔ پھر یہ اسلام پھیلتا رہا، حتیٰ کہ وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے غریب صحابہ اور امیر صحابہ کے لیے بھی ایک ہی دین تھا، کوئی نیا دین نہیں تھا۔ پھر ان کے بعد جو زمانے آتے رہے ان کے لیے اور ہم تک جو پہنچا یہ وہی دین ہے، اور آج سے 50 سال کے بعد جو وقت آئے گا اس کے لیے بھی یہی دین کافی رہے گا۔ تو جتنے دور حاضر کے تقاضے کتنے جدید کیوں نہ ہو جائیں، تو دین میں تبدیلی نہیں ہوگی، دین وہی کا وہی ہے۔ تو کیوں جو وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جب اس دین کو اپنائیں گے تو یقین جانیے ہم بہت ساری خرافات برائیوں سے بچتے چلے جائیں گے اور زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور اللہ اس کے رسول کے پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔